جسٹس سردار سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 7ویں چیف جسٹس بن گئے۔ جسٹس محمد سرفراز ڈوگر نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے جسٹس سردار سرفراز ڈوگر سے عہدے کا حلف لیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، وزیر داخلہ محسن نقوی کی حلف برداری تقریب میں شرکت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور دیگر بھی حلف برداری کی تقریب میں شریک ہوئے۔ جسٹس محمد جنید غفار نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اور جسٹس روزی خان نے بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت کا 27 یوٹیوبرز کے چینل بلاک کرنے کا حکم۔ ایف آئی اے کی درخواست پر عدالت نے یوٹیوب کو چینل بلاک کرنے کا حکم دے دیا۔ جوڈیشل میجسٹریٹ عباس شاہ نے درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے 2 صفحات کا تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا، جس کے مطابق ایف آئی اے نے 2 جون کو ریاست مخالف مواد کی انکوائری شروع کی۔ ایف آئی اے کے شواہد سے مطمئن ہیں، قانون کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ یوٹیوب کے افسر انچارج کو حکم دیا جاتا ہے کہ 27 چینلز بلاک کرے۔ وفاقی کابینہ کا 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا حتمی فیصلہ۔ وزارت غذائی تحفظ کے مطابق چینی کی درآمد کے لیے تمام انتظامات مکمل، فوری عمل درآمد شروع کیا جا رہا ہے۔ چینی کی قیمتوں میں توازن برقرار رکھنے کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا۔ ماضی میں اکثر چینی کی مصنوعی قلت پیدا کر کے قومی خزانے پر بوجھ ڈال کر سبسڈی پر انحصار کیا جاتا تھا۔ راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ شروع۔ بارش سے موسم خوشگوار، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ چند روز تک جاری رہے گا۔ پنجاب برقی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں مزید پولیس افسران اور اہلکاروں کا اضافہ۔ ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ 1 پنجاب نے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں 600 پولیس اہلکاروں کو سی سی ڈی رپورٹ کرنے کا حکم۔ مختلف اضلاع میں تعینات جنرل، لیگل کیڈر اور انویسٹیگیشن ونگ کے ایس آئی اور اے ایس آئیز کو سی سی ڈی بھجوا دیا گیا۔ لاہور میں آپریشنز، انویسٹیگیشن اور جنرل ڈیوٹی سے 67 افسران کا تبادلہ۔ ساہیوال 57، سرگودا 52، شیخوپورہ میں 45 تھانے داروں کا سی سی ڈی میں تبادلہ ہوا۔ راولپنڈی 68، فیصل آباد 48، گوجرانوالا اور گجرات میں 89 افسران کا تبادلہ کر دیا گیا، جبکہ ڈی جی خان 65، بہاولپور 49 اور ملتان میں 52 تھانے داروں کا سی سی ڈی رپورٹ کرنے کا حکم سامنے آ گیا۔ بنگلہ دیش اور ویسٹ انڈیز کے خلاف 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 ٹی20 میچز کی سیریز 20 جولائی سے بنگلہ دیش میں شروع ہوگی۔ سلمان علی آغا کپتان، ابرار احمد، احمد دانیال، فہیم اشرف، سائم ایوب، فخر زمان، محمد حارث، خوشدل شاہ، حسن نواز ٹیم کا حصہ۔ 15 رکنی اسکواڈ میں حسین طلت، عباس آفریدی اور محمد نواز کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ صاحبزادہ فرحان، سفیان مقیم اور سلمان مرزا بھی ٹیم کا حصہ۔ پاکستانی ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کھیلنے کے بعد ویسٹ انڈیز روانہ ہوگی، جہاں 3 ٹی20 میچز کی سیریز 1 اگست سے شروع ہوگی۔ اور کراچی میں بجلی کی طویل بندش کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ نیو امیجنا روڈ پر لوڈ شیڈنگ کے خلاف علاقہ مکینوں کا احتجاج، شدید نعرے بازی۔ احتجاج کے باعث نیو امیجنا روڈ پر ٹریفک کی روانی معطل۔ مظاہرین کا کہنا ہے بجلی کی عدم دستیابی سے انہیں مشکلات درپیش ہیں کہ الیکٹرک لوڈ شیڈنگ ختم کرے۔ پشاور کے کوچی بازار میں گھر میں آتی زدگی، 2 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق۔ آگ میں پھنسے 2 مرد اور 4 خواتین کو نکال لیا گیا۔ آگ بجھانے کے دوران 2 فائر فائٹرز کی حالت بھی غیر ہو گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق شارٹ سرکٹ کے باعث لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ جھلسنے والے 6 افراد کی حالت تشویشناک ہے، ہسپتال منتقل کر دیا۔ آگ بجھانے کے عمل میں 14 فائر وہیکلز اور 40 اہلکاروں نے حصہ لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت کراچی زون میں ایف آئی اے کا اہم اجلاس، حوالہ ہنڈی مافیا کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کا حکم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھکاریوں کو بیرون ملک بھجوانے والے ایجنٹ مافیا کی سرکوبی کا حکم۔ کہا حوالہ ہنڈی میں ملوث بڑے بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالا جائے۔ بھکاری مافیا پاکستان کے امیج کو خراب کر رہا ہے، ایجنٹس کے خلاف بلا امتیاز ایکشن نظر آنا چاہیے۔ بیرون ملک سے ڈی پورٹ ہو کر آنے والے بھکاریوں کی گرفتاری یقینی بنانے کی ہدایت۔ جعلی ادویات
کہ کاروبار کرنے والوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا حکم۔ 5000 سے زائد ڈالر بیرون ملک لے کر جانے والے مسافروں کے خلاف بھی گھیرا تنگ ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی صوبہ بچاؤ مہم پر خیبر پختونخوا حکومت ہوچے اٹکندوں پر اتر آئی۔ بلاول بھٹو کی کڑی تنقید۔ پی پی ڈیرہ اسماعیل خان کے ضلعی صدر کی گرفتاری کی مذمت، فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ کہا پیپلز پارٹی نے سانحہ اسناد کا مقدمہ لڑا، اسی پاداش میں ہمارے جیالوں پر زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ اپوزیشن پارٹیز بھی ذرا بھر بھی اخلاقی جرت ہو تو مخصوص نشستیں لینے سے انکار کریں۔ بیرسٹر سیف کی مخصوص نشستوں سے متعلق بیان۔ کہا مخصوص نشستیں صرف پی ٹی آئی کا حق ہیں جنہیں عدالتی فیصلے نے نیلامی پر لگا دیا۔ جعلی حکومت نے پی ٹی آئی کے خاتمے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا مگر ناکام رہی۔ امیر حیدر خان ہوتی کا مخصوص نشستیں نہ لینے کے حوالے سے بیان خوشائند ہے۔ فضل الرحمان کو بھی امیر حیدر ہوتی کی طرح اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ 4 ہائی کورٹس میں چیف جسٹس تعینات۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ جسٹس محمد جنید غفار نے بطور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے جسٹس محمد جنید غفار سے حلف لیا۔ جسٹس روزی خان کچھ دیر بعد بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا حلف لیں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر کی تقریب حلف برداری 1:30 بجے ایوان صدر میں ہوگی۔ جسٹس ایس ایم عتیق شاہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مقرر۔ پاکستان اور افغانستان نے دہشت گردی کو خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں دونوں ممالک کے درمیان ایڈیشنل سیکریٹری سطح کے مذاکرات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے دورہ کابل کے فیصلوں کے تحت مذاکرات منعقد ہوئے۔ تجارت اور ٹرانزٹ تعاون کو گہرا کرنے پر بھی تبادلہ خیال۔ افغان سرزمین دہشت گردوں کو اور بلوچ شدت پسندوں کے لیے پناہ گاہ بنی ہوئی ہے۔ سلامتی کونسل میں مستقل مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں افغانستان کی صورتحال پر مباحثے کے دوران خطاب۔ کہا افغانستان میں امن و استحکام پاکستان کے لیے ناگزیر ہے۔ افغان عوام 40 سال سے جنگ، مداخلت اور دہشت گردی کا شکار رہے۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد پہلی بار افغانستان میں جنگ کا خاتمہ ہوا۔ امن کی نئی امیدیں پیدا ہوئیں لیکن چیلنجز بدستور موجود ہیں۔ پاکستان علاقائی اور عالمی سطح پر تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ رحیم یار خان اور لاہور میں مبینہ مقابلوں میں 3 ڈاکو پار۔ رحیم یار خان میں سی سی ڈی اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، 2 ڈاکو مارے گئے۔ ہلاک ڈاکوؤں کی شناخت نہ ہو سکی۔ ہلاک ڈاکوؤں سے پسٹل اور متعدد گولیاں برآمد۔ لاہور میں ڈاکوؤں کا سی سی ڈی سے مبینہ مقابلہ، 1 ڈاکو ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ ملزم کو سی سی ڈی اہلکار ریکوری کے لیے لے جا رہے تھے۔ راستے میں موجود زیر حراست ملزم کے ساتھی پولیس پر فائرنگ کے بعد ہلاک ڈاکو کی شناخت محمد خالد کے نام سے ہوئی۔ خوزدار میں زہری کے علاقے سلمانجو میں معمولی جھگڑے پر 2 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں عبدالحی اور خیر محمد شامل۔ زخمیوں کو ٹیچنگ اسپتال خوزدار منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے۔ پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ شمالی غزہ میں رات گئے فلسطینی مزاحمت کاروں کا اسرائیلی فوج پر حملہ، 5 اسرائیلی فوجی ہلاک، 14 زخمی اور 1 لاپتہ۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق غزہ کے شمالی علاقے بیت حنون فلسطینی مزاحمت کاروں نے بختر بند گاڑی کو دھماکے سے نشانہ بنایا جس میں اسرائیلی فوجی سوار تھے۔ اسرائیلی ریسکیو فورس کے پہنچنے پر اسے بھی نشانہ بنایا گیا۔ ادھر اسرائیلی حملوں میں بچوں سمیت 100 سے زائد فلسطینی شہید۔ اسرائیل غزہ کے کچھ علاقے خالی کرنے پر آمادہ۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ غزہ کا زیر قبضہ 75% حصے میں سے زیادہ تر خالی کر دیں گے، باقی 25% علاقے میں جنگ جاری رکھنا غیر ضروری ہوگا۔ کل کے بعد غزہ حماس کے بغیر ہوگا۔ غزہ میں حماس کے ساتھ 60 روزہ جنگ بندی ہو جائے گی۔
کینیا میں جمہوریت حامی مارچ کے 35 سال مکمل ہونے پر مظاہرے، پولیس کے تشدد سے 11 افراد ہلاک، دارالحکومت نیروبی سمیت کئی شہروں میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان شدید جھڑپیں، نیروبی میں احتجاج کے پیش نظر پارلیمنٹ، سرکاری عمارات اور اہم شاہراہوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات، مظاہرین صدر ولیم رٹو سے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ کینیا کے عوام نے کثیر الجماعتی جمہوریت کے مطالبے پر 7 جولائی 1990 کو مارچ کیا تھا۔ چین کے زر مبادلہ ذخائر 33 خرب 17 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ چین کی اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن آف فارن ایکسچینج کے مطابق چینی معیشت ترقی کی اچھی رفتار کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ماہرین کے مطابق اس اضافے کی بنیادی وجہ امریکی ڈالر کی دیگر بڑی عالمی کرنسیز کے مقابلے میں مسلسل گراوٹ ہے۔ پیوٹن نے برطرف کیا تو روسی وزیر نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ روسی تحقیقاتی کمیٹی نے موت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، ستارویت ماسکو ریجن میں مردہ حالت میں پائے گئے۔ گاڑی سے برآمد ہونے والی لاش پر گولی لگنے کا زخم موجود تھا۔ موت کی اصل وجوہات کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ امکان یہی ہے کہ ستارویت نے خودکشی کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق دوست اور کھرب پتی سرمایہ کار ایلون مسک کو نئی سیاسی پارٹی کا اعلان مہنگا پڑ گیا۔ ٹیسلا کے شیئرز 7.5% گر گئے۔ ایلون مسک کی کمپنی کو ایک ہی دن میں 76 ارب ڈالر کا بڑا جھٹکا لگ گیا۔ پیرو میں 3500 سال پرانا گمشدہ شہر دریافت، ماہرین آثار قدیمہ نے شمالی صوبے بارنکا میں شہر کو دریافت کیا۔ ماہرین کے مطابق شہر قدیم زمانے میں تجارتی مرکز کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ 5% گر گئے۔ ایلون مسک کی کمپنی کو ایک ہی دن میں 76 ارب ڈالر کا بڑا جھٹکا لگ گیا۔ پیرو میں 3500 سال پرانا گمشدہ شہر دریافت، ماہرین آثار قدیمہ نے شمالی صوبے بارنکا میں شہر کو دریافت کیا۔ ماہرین کے مطابق شہر قدیم زمانے میں تجارتی مرکز کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔